انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، یہ عالم خلق سے ہے۔ جسم کو اللہ نے تدریج کے ساتھ بنایا، مٹی سے اللہ نے گلہ نکالا اور اس میں پانی لگا، ہوا لگی، سورج کی روشنی لگی تو وہ گلہ پک کر تیار ہوا۔ اس گلے کو انسان نے کھایا۔ یہ دنیا کی جتنے پھل فروٹ ہیں اور سبزیاں ہیں، جتنی بھی کھانے کی چیز ہیں، یہ سب مٹی سے بنی ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ شانہ کی ایک قدرت کا شاہکار ہے کہ یہی مٹی ہے، ایک مٹی ہے، مٹی کو چکھ کر دیکھیں آپ تو کیا مٹی کا ذائقہ ہے، لیکن اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کیا کیا کیسے کیسے پھل بنا دیتا ہے، کیسے کیسے سبزیاں اور کیسے کیسے درخت۔ ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اسی مٹی کے اندر وہ چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میں سے ایک کونپل نکالتا ہے۔ وہ چھوٹی سی کونپل وہ مٹی کو پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے، پھر اور بڑی ہوتی ہے، تناور درخت بن جاتی ہے۔ وہ کونپل چھوٹی سی اس بیج کے اندر سے اتنا بڑا درخت کس نے نکالا؟ اللہ نے۔ پھر اس درخت میں دیکھیں آپ کہ وہی پانی لگ رہا ہے اور وہ پانی اس درخت میں اوپر جو 60 فٹ کے فاصلے پر شاخیں ہیں وہاں تک پانی پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ پتوں میں پانی پہنچتا ہے، پھر اس پتوں کے اندر سے پھر ایک چھوٹا سا پھول نکلتا ہے اور اس پھول کے اندر سے پھر ایک چھوٹا سا ایک دانہ سا نکلتا ہے، پھر وہ دانہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ کنو مالٹا بن جاتا ہے، وہ آم بن جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر پہلے وہ کڑوا ہوتا ہے، پھر وہ کھٹا ہوتا ہے، پھر وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے ذائقے جو ہیں وہ اسی مٹی سے اللہ نے نکالے ہیں، تو وہ نکالنے والا کتنی شان والا ہے۔ یہاں ایک درخت لگا ہے، اس پر کنو مالٹے کھٹے میٹھے، اور یہاں ایک آم کا درخت لگا ہوا ہے، اس کا آم کا ذائقہ اور ہے، کنو کا ذائقہ اور ہے، امرود کا ذائقہ اور ہے۔ جی سبحان اللہ۔ جی چمن کے انگوروں کا ذائقہ کوئی اور ہے جو چمن میں ہمیں نظر ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ شانہ نے مٹی سے نکالے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس مٹی سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ جانور بھی مٹی سے بنائے ہیں، انسان کو بھی مٹی سے بنایا۔ انسان کی شان کچھ اور ہے اور جانوروں کی تو کوئی شان ہی نہیں۔ اللہ وہ بڑی شان والا ہے۔ اس کی آپ مخلوق میں غور کریں تو اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ حدیث شریف میں آیا نا کہ ایک مرتبہ تشریف لائے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی مخلوق میں غور کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کائنات بنائی، کیسی اس کی شان ہے، وہ ہم اس میں غور کر رہے تھے۔ فرمایا کہ ہاں اس کی مخلوق میں غور کیا کرو، اس کی ذات میں غور نہ کیا کرو کہ وہ وراء الورا ذات ہے۔ اللہ اس کی مخلوق میں غور کرنے سے اس کی معرفت حاصل ہوگی۔ غور و فکر مخلوق میں، ایک درخت کو دیکھے اور انسان سوچے کہ اس کی چھال، جو درخت کی چھال ہوتی ہے نا، اس کی رنگت اور اس کا ذائقہ اور اس کے اندر کی چھال کی رنگت اور ذائقہ اور
پتوں کا ذائقہ اور اس کی خوشبو اور پھول کا ذائقہ اور اس کی خوشبو جدا اور اس کے پھل کا ذائقہ کچھ اور. کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ اس کی مخلوق میں غور کرو تو خالق سمجھ میں آتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی نہیں ہے، مخلوق کی فطرت ہے. جس کا کھائے اس کا اسی کے گن گائے. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تشریف لائے تھے، میں اس وقت بچہ تھا، حضرت نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. وہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک بیان شروع کیا. تو بیان بچپن کی کچھ باتیں انسان کو نا ایسی یاد رہتی ہیں، ساری زندگی نہیں بولتی. انہوں نے جو ابتدا میں جو جملے فرمائے وہ میرے دل میں نقش ہو گئے. وہ میں سنایا کرتا ہوں اکثر. بزرگوں کی باتیں نقل کرنے میں بھی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے البرکہ مع الاکابر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے برکت ہمارے اکابرین کے اندر رکھ دی ہے. اکابر کا تذکرہ کرنے میں برکت ہے. سبحان اللہ. تو وہ انہوں نے جملہ فرمایا، فرمانے لگے کہ انسان گھاس کیوں نہیں چرتا گھاس کیوں نہیں چرتا؟ کہ انسان کی فطرت نہیں ہے گھاس چرنا، وہ جانور کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ شانوں کی شان بیان کرنا یہ انسان کی فطرت ہے. پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا یہ مشکل کام ہے، اللہ کی شان بیان کرنا آسان کام ہے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. اور پھر فرمایا کہ عقلوں کی ہے کمی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں زبان کو کنٹرول میں رکھو. ہاں جی، کنٹرول میں رکھو، کہیں بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے میں سبحان اللہ اتنا آسان، اتنا آسان. ایک چرواہا بھی اللہ کی شان بیان کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑا جا رہا تھا، تو ایک دیہاتی نے دیکھا، ہل چلا رہا تھا، تو اس نے دیکھا، کہا کہ سبحان اللہ، کیا شان ہے سلیمان علیہ السلام کے تخت کی. تعریف کس کی اللہ. سبحان اللہ کہا. ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اتارا، آواز جو پہنچا دی ہوا نے، تخت اتارا، وہ گھبرا گیا. فرمایا گھبرا نہیں، تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کی تعریف بیان کی، میں نے سبحان اللہ کہا کہ اس نے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ وہ تخت اڑا جا رہا ہے ان کا. فرمایا کہ سلیمان بن داؤد کی یہ سلطنت ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن تیرا کہا ہوا یہ سبحان اللہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ. تو اس دیہاتی نے جو اللہ کی تعریف بیان کی، وہ فی البدی اس کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی لیے ہیں تمام تعریفیں، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ. تو اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، اللہ کی عظمت کو بیان کریں، اور جتنا زیادہ بیان کریں گے اتنی زیادہ اس کی معرفت حاصل ہوگی. تو معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ معرفت کہتے کسے ہیں؟ جان پہچان کو. جان پہچان. کسی شخص کی تعریف کوئی کرے، اس کی صفات بیان کرے، تو ایک اس کے ساتھ ایک انس سا پیدا ہو جاتا ہے. لوگ اپنے پیر و مرشد کی تعریف کرتے ہیں نا، کہ میرے پیر و مرشد ایسے ہیں ایسے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ متبع شریعت و سنت ہیں، اور وہ بڑے اخلاق والے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اور ان کی صحبت میں بیٹھو تو دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے جاری ہو جاتا ہے، اور ان کے پاس بیٹھو دل جو ہے وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، اور ان کے پاس بیٹھو تو اللہ یاد آتا ہے.
یہ جو کوئی تعریف کرے نا اپنے شیخ کی تو سننے والے کے دل میں اس کی کوئی عظمت اہمیت پیدا ہو جاتی ہے نا. اس کو کہتے ہیں جان پہچان. پھر اس جان پہچان کے بعد مزید جب اس کی تعریفیں کی جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے ملاقات کرنے کو دل چاہتا ہے. اور اگر ملاقات ہو جائے تو پھر مزید تعریفیں پہلے تو سنی تھی اب خود دیکھ لی، اب اس کے ساتھ ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. اب محبت پیدا ہو گئی تو اب مزید اس کے ساتھ اس کا قرب حاصل کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پشتو نہیں آتی مجھے. ماشاء اللہ. بس یہی بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ شانہ کی بڑائی اور عظمت کو بیان کریں گے، ہم اس اللہ کی عظمت کو سنیں گے، اس کی صفات کو قطب مذاکرہ کریں گے تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی. اسی کا نام معرفت ہے.